نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا بما كنتم تكنزون وقال الله تعالى ليس البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، اسلام میں 5 ارکان ہیں، 5 اہم بنیادی کام ہیں۔ پہلے نمبر پر تو شہادتین ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے گواہی دینا، ان کو ماننا، ان کا اقرار کرنا، اور دوسرے نمبر پر آتا ہے نماز۔ نماز کے بعد جو درجہ ہے وہ ہے زکوٰۃ کا، اور قرآن کریم میں تقریباً 82 جگہ پر اللہ نے نماز کے ساتھ قرآن کا ذکر کیا، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ اسلام کا اہم فریضہ ہے، اہم رکن ہے۔ اس کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب پر، ہر مالدار پر، صاحب استطاعت پر ضروری، لازم اور فرض ہے، نماز کی طرح۔ اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نصاب میں سے نہیں نکالتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی بڑی وعیدیں بھی نازل فرمائی اور اس کے لیے دردناک عذاب کی بات بھی کہی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، ان کو دردناک عذاب کے بارے میں بتلا دو۔ اور وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ جو زکوٰۃ نہیں نکالتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کے لیے دردناک عذاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جو سونا چاندی اس نے جمع کر کے رکھا اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی، جو روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھا اور اس میں سے زکوٰۃ اور فطرہ اور صدقہ نہیں نکالا، تو اب قیامت کے دن اس مال کو آگ کے اندر گرم کر کے اس کی پیشانی پر داغا جائے گا، اس کی پیٹھ پر داغا جائے گا، اس کی کمر پر اس کو داغا جائے گا، اس سے جلایا جائے گا۔ تو زکوٰۃ نکالنا اہم فریضہ ہے، زکوٰۃ نکالنا ہر صاحب نصاب پر فرض اور ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ نکالنے سے فائدہ بھی بہت ہے، جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، خذوا من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اللہ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا کہ لوگوں کے مال سے زکوٰۃ اور صدقہ نکال لو۔ اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے لوگوں کے جسم بھی پاک ہو جائے گے، ان کے روح بھی پاک ہو جائے گا، ان کا مال بھی پاک ہو جائے گا۔ جس مال میں زکوٰۃ کا مال شامل ہوگا، جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، وہ مال ہلاکت اور بربادی کا سبب ہوگا۔ دنیا میں بھی بے برکتی ہوگی، آخرت میں تو اس کے لیے عذاب ہے ہی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بننے کے لیے
اللہ کی مغفرت چاہنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، صدقہ دینا ضروری ہے، سخاوت کا مزاج بنانا ضروری ہے، مال دینے کا مزاج بنانا ضروری ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں ہے لیس البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرا قرب عطا کرنا چاہتے ہو، اگر تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو، اگر تم نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی مغفرت کرانا چاہتے ہو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، حتی تنفقوا مما تحبون، تو تمہیں وہ چیز خرچ کرنی پڑے گی جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ آدمی کو سب سے زیادہ پسند دنیا میں مال ہے۔ مال کے لیے اوپر لڑائیاں بھی ہوتی ہے، مال کے لیے قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں، رشتے بنتے اور بگڑتے ہیں۔ دنیا کا نظام مال کی وجہ سے ہی چل رہا ہے، ایک دوسرے سے تعلقات مال کی بنیاد پر رکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو مال خرچ کرو، اور مال خرچ کرنے کا سب سے پہلا درجہ ہے زکوٰۃ نکالنا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ، آپ کے ناراض ہونے کی اور راضی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اپنے بندوں سے راضی ہو؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اپنے بندوں سے ناراض ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 3 نشانیاں تم دنیا میں دیکھو تو سمجھو کہ میں ناراض ہوں، اور 3 نشانیاں اگر تم دنیا میں دیکھو تو سمجھو کہ میں راضی ہوں۔ 3 نشانی کیا ہے؟ اگر تم دنیا میں دیکھو کہ بے موسم کی بارش ہو رہی ہو تو سمجھو کہ میں تم سے ناراض ہوں، میں بندوں سے ناراض ہوں، میں دنیا والوں سے ناراض ہوں۔ دوسری علامت بتلائی کہ مال بخیلوں اور کنجوسوں کے پاس ہو۔ بخیل اور کنجوس کا مطلب ہے کہ جو اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، جو صدقہ نہیں دیتا، جو لوگوں کے درمیان میں مال نہیں تقسیم نہیں کرتا، غریبوں کا خیال نہیں کرتا۔ اور تیسری علامت بتلائی کہ نادان اور نااہل ذمہ دار اور نیتا بن جائے۔ تو یہ 3 نشانی اگر پائی جائے تو سمجھو کہ میں تم سے ناراض ہوں، بندوں سے ناراض ہوں۔ اور اگر اس کا الٹا ہو جائے کہ بارش اپنے موسم میں ہو رہی ہے اور مال بخیلوں کے پاس اور کنجوسوں کے پاس نہیں بلکہ سخی لوگوں کے پاس ہے، جو غریبوں کا خیال کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، فطرہ نکالتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں، ان کے پاس ہے۔ اور اسی طرح ذمہ دار، نیتا، برسر اقتدار، حکومت پر جو لوگ ہیں وہ اہل ہے، وہ اس کے حقدار ہے، وہ سمجھدار ہے، تو سمجھو کہ میں تم سے راضی ہوں۔ ایک دفعہ ہمارے حضرت استاد شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم ایئرپورٹ پر تشریف فرما تھے فلائٹ کی انتظار میں، تو وہاں ٹی وی پر کچھ چل رہا تھا، ہندوستان کا کوئی نیتا پردھان منتری میں نام نہیں لے رہا، وہ شپت لے رہا تھا، اور وہ پردھان منتری بنا تھا، تبھی نیا پردھان منتری بنا تھا، شپت گرہن تھا، کوئی اور موقع تھا۔ تو حضرت شیخ نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے اس میں؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ یہاں یہ پردھان منتری بنا ہے اور مسلمان بڑے خوف زدہ ہے، بڑے پریشان ہیں، کیونکہ یہ پارٹی مسلمانوں کی دشمن ہے جو برسر اقتدار ہونے والی ہے، جس کا پردھان منتری بن رہا ہے۔ تو حضرت شیخ یونس صاحب نے فوراً ترمذی کی حدیث شریف بیان فرمائی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے نیتا، تمہارے بادشاہ، تمہارے ذمہ دار نااہل ہو تو تم ان کو برا نہ کہنا، اپنے اعمال کو برا کہنا۔ حضور نے فرمایا اعمالکم عمالکم، یا فرمایا عمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے ہی تمہارے بادشاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بٹھایا جاتا ہے حکومت پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومت دی جاتی ہے، اقتدار دیا جاتا ہے، لیکن حکومت دی جاتی ہے اعمال کے اعتبار سے۔
اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو حاکم اور بادشاہ بھی اچھا ہوگا، اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے تو ہمارے ذمہ دار اور لیڈر بھی برے ہوں گے۔ تو یہ تو خیر بیچ میں بات آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی بھی 3 نشانی ہے اور ناراض ہونے کی بھی 3 نشانی ہے۔ اس لیے اپنا مزاج سخاوت کا ہونا چاہیے، مال خرچ کرنے والا ہونا چاہیے، زکوٰۃ نکالنا ہر صاحب نصاب پر ضروری ہے۔ ویسے تو آدمی کبھی بھی زکوٰۃ نکال سکتا ہے جب بھی سال پورا ہو جائے، لیکن عموماً لوگوں کا مزاج ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک نفل کام کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا ثواب، اگر ہم رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو یہ سمجھو کہ اس کو 70 دفعہ زکوٰۃ دینے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو ہر آدمی پہ تو ویسے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، صرف اس پر ہے جو مالدار ہو۔ شریعت کی نظر میں مالدار کون ہے؟ جس کے پاس تقریباً 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، وہ آدمی شریعت کی نظر میں مالدار سمجھا جاتا ہے۔ یا سونا چاندی تو نہیں ہے لیکن اتنا پیسہ ہے کہ جس سے تقریباً 52.5 تولہ چاندی آ سکے۔ سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، اس کے پاس کیش ہے، یا تو موبائل میں ہے، فون پے پہ، گوگل پے پہ ہے، یا بینک میں ہے، یا گھر میں ہے، یا کسی کے پاس جمع ہے۔ کسی کے پاس اتنے پیسے ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پتہ نہیں کیا ریٹ چل رہا ہوگا، لیکن اندازہ یہ ہے کہ 52.5 تولہ آج کے وقت میں سن 2023 جو میں بیان کر رہا ہوں تو 40 سے 50 ہزار کے بیچ میں بیٹھتی ہے، 47-48 ہزار روپے یا 49 ہزار روپے اتنے تقریباً بیٹھتی ہے۔ 650 روپے کا تولہ چاندی کا نصاب چل رہا ہے آج کل، تو اتنے ہی تقریباً اندازہ۔ تو جس کے پاس 40 سے 50 ہزار کے بیچ میں پیسہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اور زکوٰۃ اگر ادا نہیں کرتا تو جیسے میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا مال وبال جان بنے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کتنی نکالے؟ ویسے تو سارا مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا فہم لہا مالکون، ہم نے جانور اور مال و دولت پیدا کیے پھر تمہیں اس کا مالک بنا دیا۔ تو جتنی چیز ہمارے پاس ہے، چاہے وہ روپیہ ہو، پیسہ ہو، کپڑا ہو، دکان ہو، مکان ہو، پلاٹ ہو، پراپرٹی ہو، بینک بیلنس ہو، کیش ہو، ادھار ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ 100 روپے میں سے 97.5 روپے زکوٰۃ دو اور 2.5 روپے اپنے پاس رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کا اختیار تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے دو اور 97.5 روپے رکھو اپنے پاس، اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی 1 لاکھ روپے میں سے تقریباً 2500 روپے زکوٰۃ کی بیٹھتی ہے۔ جس کے پاس 2 لاکھ روپے ہو گئے سیدھا اس کے 5000 روپے زکوٰۃ کے ہو گئے۔ تو ہر 1 لاکھ روپے میں سے 2500 روپے زکوٰۃ کے بیٹھتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ سارا خرچ کرو، اور صحابہ نے کر کے بھی دکھایا۔ صحابہ کا مزاج صرف یہ نہیں تھا کہ زکوٰۃ نکال دی اور چھٹی اور بات ختم، اور کچھ صدقہ نہیں کرنا، خیرات نہیں کرنا۔ صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا۔ صحابہ کا مزاج تھا کہ زکوٰۃ بھی نکالتے تھے اور اس سے بھی زیادہ، بہت زیادہ لوگوں پر اور غریبوں پر خرچ کرتے تھے۔ فضائل اعمال میں جگہ جگہ آپ تعلیم میں سنتے ہوں گے کہ اتنی بکریاں صدقے میں دے دی، اتنے 1000 اشرفیہ صدقے میں دے دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن پر پوری زندگی میں کبھی بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے مال اپنے پاس رکھا ہی نہیں۔ سارا جو بھی آ رہا ہے، بیویوں کے جو حقوق ہے، بچوں کے جو حقوق ہے،
اس کو پورا کرنے کے بعد سارا صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت علی اور دوسرے صحابہ پر کبھی بھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ تو اس لیے اپنا مزاج دینے والا ہونا چاہیے، نہ کہ لینے والا۔ زکوٰۃ دینے والا ہونا چاہیے، صدقہ دینے والا ہونا چاہیے، لینے والا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہر صاحب نصاب، ایک بات میرے ذہن میں یہاں آ گئی ہے، میں ایک پوائنٹ کی بات بتلاتا چلوں، ویسے ہٹ کر ہے، یہ زکوٰۃ کے مسائل سے ہٹ کر ہے۔ آپ پورے قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، یہ چونکہ ضرورت تھی وقت کی اس لیے میں بتلا رہا ہوں۔ کہیں بھی پورے قرآن میں صدقہ زکوٰۃ لینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ پورے قرآن میں، پورے حدیث میں، حدیث کے جتنی ذخیرے ہیں سب میں زکوٰۃ دینے کی فضیلت ہے، صدقہ دینے کی فضیلت ہے۔ جو آدمی یہ خرچ کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا، جو قربانی کرے گا اس کو یہ ملے گا۔ لینے کی کوئی فضیلت نہیں، دینے کی فضیلت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے۔ اب دینے والا کب بنے گا؟ جب مسلمانوں کے بزنس اچھے ہوں گے، نہ یہ کہ مین بازار میں دکان ہے اور آلو پر ہی لے کر بیٹھا ہے اس کو۔ مسلمان کا مزاج دینے والا ہونا چاہیے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کا مزاج دینے والا ہو، کیونکہ ہمیں پورے قرآن میں، پورے حدیث میں ایک بھی جگہ یہ نہیں ملتا کہ لینے کی فضیلت یہ ہے، دینے کی فضیلت ملتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان دینے والا بنے۔ دینے والا کب بنے گا؟ جب اس کا اچھا بزنس ہوگا، تجارت کرے گا۔ نوکری کرنا شریعت کو پسند نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، آپ سن کے حیران نہ ہو جانا۔ نوکری کرنا شریعت کو پسند نہیں ہے، بزنس کرنا، تجارت کرنا اسلام کو پسند ہے۔ نوکری میں کبھی آدمی ترقی نہیں کر سکتا، نوکری میں تو مالک ہی ترقی کرے گا۔ 10 آدمی اس کے یہاں ملازم ہے، 20 آدمی نوکر ہے، تو 20 آدمیوں کی محنت کی جو کمائی ہے وہ اکیلے مالک کھائے گا۔ نوکر تو 10 گھنٹہ نوکری کر لے، 20 گھنٹے نوکری کر لے، اس کو ایک ہی ریٹ ملے گا۔ تو نوکری شریعت پسند نہیں کرتی، اس لیے نوکری کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بزنس کرنا چاہیے، تجارت کرنا چاہیے۔ یہ میں بیچ میں بات آ گئی تھی اس لیے بتلایا ہوں، کیونکہ ہمارا مزاج یہ ہے۔ میں ایک آدمی کو سمجھا رہا تھا ابھی کچھ دن پہلے، وہ میرے پاس امداد کی غرض سے آیا، میں نام نہیں بتلا رہا ہوں، تو وہ کہنے لگا کہ اگر کچھ انتظام ہو جائے تو میں یہ کر لوں گا۔ میں کہا بھائی ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ کام کر لینا تو یوں ہو جائے گا، اس سے کام بڑھے گا، یہ کام کر لینا، یہ بھی کرنا چاہیے، میں اس کو سمجھا رہا ہوں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی میں نے وہ کام کیا اور اس میں مجھے مزدوری پڑ گئی تھی، میں نے وہ کام کیا مجھے مزدوری نہیں پڑی، میں نے وہ کام کیا اس میں مزدوری، اس کے دماغ سے مزدوری نکلنے کا نام نہیں لے رہی۔ میں نے اس کو آدھا گھنٹہ سمجھایا لیکن اس کے دماغ میں صرف کیا تھا؟ مزدوری۔ بھئی مزدوری کرنی ہے، وہ کام کرنا ہے جس میں کم سے کم مزدوری پڑ جائے۔ تو مزدوری شریعت پسند نہیں کرتی۔ آج انگریزوں نے اور یہودیوں نے سسٹم پر اور نظام پر، بزنس پر قبضہ کر رکھا ہے، اسی لیے ساری دنیا اسرائیل کے اشاروں پر ناچ رہی ہے۔ ساری دنیا اسرائیل کے اور یہودیوں کے اشاروں پر ناچ رہی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ سسٹم پر نظام، پوری دنیا کے معیشت پر نظام، جو معیشت کا نظام ہے اس پر حکومت مسلمانوں کی ہو نہ کہ غیروں کی ہو۔ خیر یہ بات بیچ میں آ گئی تھی، بات یہ کر رہا تھا کہ ہر مسلمان پر جو صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، بھئی پلاٹ پر ہے نہیں ہے، موبائل پر زکوٰۃ ہے نہیں ہے، اس کو پوچھا جا سکتا ہے، کسی عالم سے پوچھ لو، لیکن اتنا بتلا دینا ضروری ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کیش ہو، بینک میں ہو یا موبائل میں ہو یا گھر میں ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ضروری ہے، واجب اور فرض ہے۔ رمضان میں دے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ یہاں ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب 70 دفعہ زکوٰۃ دینے کے برابر ملے گا۔ اس لیے ہر آدمی جلدی سے جلدی رمضان المبارک پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرے، اپنے پڑوسیوں کو،
اپنے رشتہ داروں کو اور جو غریب لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، جو کما نہیں سکتے، جو ضرورت مند بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ڈیٹیل ویسے پوچھ سکتے ہیں بعد میں کسی عالم سے، لیکن میں نے یہ بتلا دیا ہے موٹی موٹی باتیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔